بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی بھارت سے تعلق رکھنے والی ایک ہندو لڑکی کی ہے جو خدا کی تلاش میں تھی اور یہ تلاش اسے اسلام تک لے آئی۔ یہ سب کیسے ہوا، وہ کن مراحل سے گزری، یہ سب آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ اس بھارتی لڑکی کا ہم نے فرضی نام رادھا رکھ دیا کیونکہ اس نے اپنے انٹرویو میں اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ رادھا کا گھرانہ ویسے تو ہندو دھرم کا پیروکار تھا، لیکن ان کی مذہب کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ وہ مذہب کو رسمی طور پر ہی لیتے تھے۔ رادھا کہتی ہے، مجھے تو کبھی اپنے مذہب کی سمجھ ہی نہ آئی، یا یوں کہہ لے کہ میں نے اس میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اور برابر میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ رادھا جب 23 سال کی ہوئی تو وہ UAE چلی گئی۔ اس کی فیملی وہیں شفٹ ہو گئی۔ وہاں پر ان کے گھر کے ارد گرد بہت سے مسلمان گھر آباد تھے، ان میں کچھ پاکستانی بھی تھے۔ ملتی جلتی زبان ہونے کی وجہ سے رادھا کی بہت سی پاکستانی لڑکیوں سے ملاقات ہوئی، کچھ سے تو اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ ان کا لائف سٹائل تو بالکل ہم لوگوں جیسا ہے، اور ان کا رہن سہن، کھانا پینا کافی حد تک ہم سے ملتا جلتا ہے۔ بھارت میں بھی بہت سے مسلمان آباد تھے، لیکن ان سے رادھا کی زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہاں مسلمانوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے، بلکہ نفرت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی جیسے الزامات بھی ان کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، اس لیے بھارت میں موجود مسلمانوں کو اس نے کبھی خاص توجہ نہیں دی۔ لیکن یہاں UAE کے پاکستانی مسلمانوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، نہ صرف یہ بلکہ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ اس پر رادھا سوچنے لگی، مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے جیسے ان کے بارے میں بچپن سے سوچتی تھی۔ یہ تو بہت ہی ملنسار ہیں اور ایسے بیکورڈ بھی نہیں۔ رادھا ان سے اس لیے نہیں ملتی تھی کہ یہ پاکستانی ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کا مسلمان ہونا اسے زیادہ متاثر کر رہا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ خدا کون ہے، وہ کہاں ہے، میں خدا کو کہاں ڈھونڈوں؟ یہ سوالات تواتر سے اس کے ذہن میں آنے لگے اور وہ ان سوالوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ کبھی لائبریری میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی ہوتی اور کبھی گوگل سے اسلامک آرٹیکلز نکال کر پڑھتی۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے بڑے بڑے اسکالرز کو بھی سنتی۔ رادھا کا کہنا ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے وقت پر پیسہ، رشتہ دار، دوست، عہدہ یا رتبہ کچھ بھی کام نہیں آتا۔ پھر خدا انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ ایسا زندگی میں ایک یا دو بار ضرور ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ پھر یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ خدا کی طرف دوڑتا ہے یا اس بلاوے کو نظر انداز کر کے وہیں کھڑا رہتا ہے۔ رادھا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب وہ شدید ڈپریشن کی حالت میں زمین پہ گر پڑی۔ رادھا نے واقعے کی تفصیل بتانے سے گریز کیا، بس صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ میری زندگی کا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب میں زاروں قطار رو رہی تھی، ایسے میں کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، بس صرف ایک ہی لفظ منہ سے نکلا، اللہ، اور پھر ایسا سکون طاری ہوا جس سے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزرا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی خدا کی تلاش مکمل ہو گئی اور اس سے معلوم ہو گیا کہ صرف اللہ ہی میرا حقیقی رب ہے۔ اور اس کے بعد بہت جلد اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام مریم رکھ لیا۔ اس نے بتایا، اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کر رہی ہوں، جیسے اب مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ اپنی فیملی اور خاندان والوں کے برے رویے کا بھی نہیں، کیونکہ مجھے میرا اللہ مل گیا، میں نے اسے پا لیا، تو پھر لوگوں سے کیسا ڈرنا۔ وہ کہتی ہے، میں ہدایت پا کر ایسا محسوس کر رہی ہوں جیسے مجھے سب کچھ مل گیا ہو، اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کو مریم کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔